الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ آپریشن سندور کے مقابلے میں آپریشن بنیان و مرصوص کا جو جواب آیا ہے ہماری پاک افواج کی طرف سے، وہ بہت ہی شاندار تھا اور بہت ہی اچھا ایک جواب تھا۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے مودی ملعون کا فتنہ جو ہے وہ تقریباً مر چکا ہے، لیکن وہ ایک نئی سازش چل رہا ہے۔ وہ اس اپنے چہرے پر لگنے والے کالے دھبے کو، اس سیاہ چہرے کو وہ عوام کے سامنے سے بچانے کے لیے وہ اپنی ہی غریب عوام کا پیسہ پاکستان کے سیاستدانوں، بیوروکریٹ اور اسی طرح میڈیا مالکان پر لگا کر عوام کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا کرانا چاہتا ہے مدارس اور مساجد کے نام سے، اور اسی خوف و ہراس کے پیچھے وہ پاکستان کے اندر مساجد اور مدارس کو بند کرانا چاہتا ہے۔ اگر یہ مساجد اور مدارس بند ہوتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر نصرت کسے ہوئی اور شکست خوردہ کون ہوا؟ اگر پاکستان کے اندر موجود مدارس بند ہوتے ہیں، مساجد بند ہوتی ہیں، تو یقیناً یہ جو فتح کا جو صحرا ہے یہ مودی اپنے سر لینا چاہتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ آنے والے اپنے الیکشنوں میں اپنے آپ کو ایک باعزت طور پر وہ پیش کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی عوام کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم شکست خوردہ نہیں بلکہ ہم تو فاتح بن کر لوٹے ہیں۔ لیکن سوال یہی ہے کہ اگر مساجد اور مدارس بند ہوتے ہیں تو کون فاتح رہا، کون شکست خوردہ رہا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام جانتی ہے، دنیا میں دیکھنے والے ہر آدمی جانتا ہے، دنیا میں موجود ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر موجود کل عدم تحریکیں، اسی طرح پاکستان کے اندر موجود کل عدم لوگ، سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کل عدم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیسے رہ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لاکھوں افراد کو کل عدم قرار دینے کا جواز کیا ہے۔ یہ جواز تلاش کیا جائے کہ اس کے پیچھے جو جواز ہے جس کے تحت پاکستان کے لاکھوں مسلمانوں کو، لاکھوں افرادوں کو کل عدم قرار دیا گیا ہے، وہ جواز کیا ہے، اس جواز کو دیکھا تھا۔ ایک 22 سال پہلے ایک بزدل اور نشہ خور آدمی نے اپنے منہ سے ایک الفاظ نکالا اور پاکستان کے لاکھوں افراد کو کل عدم قرار دے دیا، اور جب وہ پاکستان سے نکل چکا، اس کی حکومت ختم ہو چکی، اس کے تمام قانون کو توڑ دیا گیا، تو کل عدم کے کالے قانون کو آج تک کسی نے نہیں توڑا۔ اس کی وجہ کیا؟ یہ جانیے، یہ سمجھیے کہ اس کالے قانون کو آج تک کیوں نہیں توڑا گیا۔ وہ کون سی قوتیں ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ قانون توڑنے نہیں دیتی؟ یہ سوال ہے صرف میرا نہیں، 22 کروڑ عوام کا یہ سوال ہے کہ لاکھوں افراد جو ملک کے قانون کا تحفظ کرتے ہیں، ملک کے قانون پر چلتے ہیں، اور اس ملک کے اندر وہ اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں، تو ان کو کل عدم قرار دینے کی وجوہات کیا ہیں؟ اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، اگر ان پر بھی ہم غور کریں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست ہے، اسلامی مملکت ہے۔ اس کے اندر تو یہاں کی حکومتوں کو چاہیے، یہاں کے سیاستدانوں کو چاہیے تھا، یہاں کی عدلیہ کو چاہیے تھا کہ یہاں ہر ایک کے گرفتار ہونے پر ایک 3 مہینے کے بعد بورڈ بٹھایا جاتا، جس پر مکمل جانچ پڑتال ہونی چاہیے تھی کہ اگر فلاں آدمی کو گرفتار کیا گیا ہے تو کیا وہ گرفتاری کے لائق ہے، کیا اس پر ایسے کوئی جرم ثابت ہو چکے ہیں 1 مہینے کے اندر یا 3 ماہ کے اندر کہ اسے اس طرح سے گرفتار کیا جائے۔ اگر نہیں تو اس پر غور کیا جائے۔ اسی طرح ہم جو بات اصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مساجد اور مدارس۔ چند دن پہلے جب آپریشن سندور اور آپریشن بنیان و مرصوص کہ جب یہ حالات چل رہے تھے، جب پاک بھارت کے حالات کشیدہ چل رہے تھے، اس وقت آپ کو صف اول میں
نظر آنے والا مدرسے کا طالب علم تھا، اس وقت آپ کو صف اول میں نظر آنے والا مساجد اور مدارس کے طلباء تھے، مساجد اور مدارس کے علماء تھے۔ لیکن جب ان پر حملہ ہوا، جب ان لوگوں کو شہید کیا گیا، پاکستان کے اندر متعدد متعدد مقامات پر عوام کو شہید کیا گیا، معصوم لوگوں کو بھی شہید کیا گیا، خواتین کو، بزرگوں کو بھی شہید کیا گیا۔ شہید ہوئے وہ ڈرون حملوں کے ذریعے ہوئے، جس طرح سے بھی ہوئے، لیکن ان کے لیے حکومت نے فنڈ مقرر کیے کہ ہم ہر شہید ہونے والے کے لیے اتنا فنڈ دے رہے ہیں، ہم ہر شہید ہونے والے کو اتنا فنڈ دیں گے۔ تو کیا مساجد اور مدارس کے طلباء کے لیے کچھ تخفیف نہیں کیا گیا؟ ہر وہ گھر جو اس کشیدگی کے اندر ٹوٹا ہے، جو اسی کشیدگی کے اندر مسمار ہوا ہے، اس گھر کو بنانے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس گھر کو پاکستان کے فنڈ کے ذریعے سے، حکومت کے فنڈ کے ذریعے سے بنایا جائے گا۔ تو کیا مساجد اور مدارس کا حق یہ نہیں؟ کیا مساجد اور مدارس اس اسلامی مملکت کے اندر موجود نہیں؟ کیا یہ جو مساجد اور مدارسوں کو شہید کیا گیا ہے، کیا یہ اس پاکستان کا حصہ نہیں؟ کیا یہ عوام، کیا یہ مساجد اور مدارس کے لوگ کیا اس ملک کو ٹیکس پے نہیں کر رہے؟ انہی لوگوں سے ماہانہ بھتہ لیا جاتا ہے، اس کا حساب نہیں ہے۔ اسی بنا پر میں اپنے فاتحین سے کہنا چاہوں گا، میں اپنے اس حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، میں حکومت سے صرف میں نہیں، ہر عوام، ہر طالب علم آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہے، ہر آدمی، 22 کروڑ عوام آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق مکمل دیا جائے، کہ ہر ایک کو تحفظ مکمل دیا جائے۔ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ہر آدمی کو آپ سیفٹی دینے کے لیے آپ کا حق بنتا ہے، آپ ہر آدمی سے پوچھیں۔ عام سول آدمی میں شہید ہونے والا پاکستان کا رہائشی ہے، وہ پاکستان کا فرد ہے کہ اسے پاکستان کی طرف سے فنڈ دیا جائے گا۔ اگر اس کا گھر مسمار ہوتا ہے تو اس کے گھر کے لیے پاکستان سے فنڈ دیا جائے گا۔ تو کیا مساجد اور مدارس اس ملک کی وراثت نہیں ہے؟ تو کیا ان کا حق یہ حق نہیں؟ تو ان کا بھی حق ہے، انہیں بھی دیا جائے۔ اور اسی طرح میں عوام سے، میں اپنی حکومت سے یہی مطالبہ کروں گا کہ اس خوف اور ہراس سے، ان دھمکیوں سے، ان کے اس ڈر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں وہ جس طرح سے خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں، جس طرح سے وہ دکھانا چاہتے ہیں، ہمیں اس خوف میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ خود آگے بڑھ کر ان مساجد اور مدارس کے لیے وہ کام کرے، ان مساجد اور مدارس کی تعمیرات میں وہ حصہ ملائے، وہ اس کے اندر خود اپنا فنڈ ادا کرے۔ اور اس طرح سے انشاءاللہ امید ہے کہ بر صغیر کے اندر RSS فتنے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنے فاتحین سے ایک بار دوبارہ گزارش کروں ہوں کہ اپنی فتح کو سورۃ الفتح کے قانون کے تحت آگے لے کر چلیں، اور مودی کو فیس سیونگ کا موقع مت۔ السلام، محمد اظہار الحق۔